الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ذی الحج یکم سے لے کے 10 تک وظائف کے لیے خاص طور پہ جہاد کے برابر کا ثواب ملنے کے چانس ہیں۔ کوئی زبان چپ نہ بیٹھے، جو بھی بولے مسلسل ذکر اذکار بولے، تو دعائیں بولو۔ وہ کہتے ہیں 7 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک یہ 7، 8، 9، 10 دن ہیں، ان میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ 14 سال 12 سال کے عمر کے وہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے کیا تھا، اے ہمارے رب، ہم نے اس کو یہ تیرے گھر کو بنانا مکمل کرنا شروع کیا ہے، اب ہماری اولاد کو اس میں سے بسانا اور ان کو لوگوں کے لیے مشتاق بنانا اور ان کو پھلوں میں سے رزق دینا تاکہ یہ نمازیں پڑھتے رہیں، نمازیں قائم کرائیں۔ اور یہ تلاوت جو چل رہی ہے حرم پاک کے اندر، ساری دنیا اس کو سنتی ہے، اور نماز کی آواز جو گونجتی ہے وہ روحانیت پیدا کرتی ہے۔ تو اس میں خاص طور پہ یہ دعائیں جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے کرنی چاہیے، اور یہ کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ جن کے بچے زیادہ پریشان کرتے ہیں یا وہ کہنا نہیں مانتے، تو علماء یہی آیت پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے بخش ہمارے ان بچوں کو، ہمیں بخش دے کہ یہ اچھے بن جائیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، اور جو ان کو کہا جائے ان کو وہ پورا کریں، نیکی کی بات کو تلقین کریں۔ 7 سال کی عمر کا ہو تو مسجد میں جانے کی تلقین کریں، 12 سال 11 سال کا ہو جائے تو سختی کر کے ساتھ لے جائیں، اور فرض جو ہے مسجد میں پڑھیں، سنتیں گھر میں پڑھیں۔ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو، گھروں میں بھی سنتیں پڑھیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم جو ہے کہ جو سنتیں پڑھ کر وضو گھر سے کر کے سنتیں پڑھ کے مسجد کی طرف چلتا ہے، تو گویا کہ وہ احرام باندھ کر کعبے میں حج کے لیے طواف کے لیے جا رہا ہے، اس کے مقابلے کا اس کا کمبینیشن بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعائیں اپنی اولاد کے لیے، اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کی ضرور دعائیں دیں، کہ ان کے رزق کے لیے تو دعا کی جاتی ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کی نماز روزے کے لیے خاص طور پہ ان کو کہے خدا ہمارے بچوں کو تہجد گزار بنا دے، صبح اذانوں سے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے والا بنا دے، 2 رکعت نفل بنا لیں، 2 رکعت نفل اس خاص گروپ میں شامل ہو جائیں جو تیری رضا کے لیے اپنی نیندیں قربانی کرتے ہیں، وہ جو اپنے وقت کی، اپنی نیندوں کی، اپنے سکونوں کی قربانی کرتے ہیں تیری رضا کے لیے۔ دیکھو اس نے قربانی کی اپنی آرام سکون کی میری رضا کے لیے، سنو فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس کو بخش دیا۔ اور ایک بہت بڑا لشکر اللہ کی ان یادیں کرنے والوں کو وہ خدا تعالیٰ معاف کرے گا۔ اور اقبال بھی کہہ چکا ہے، الہی میرے ان جوانوں کو آہ سحر دے، اور ان کو بال و پر دے۔ وہ ایمان کی باتیں کرنے والا تھا، اور اس لیے ہمارے نظریہ پاکستان کا جو موجد تھا، پاکستان کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، نظریاتی مملکت رہے۔ نظریاتی مملکت کی اٹھان نظریے کی ہوتی ہے، خوشی غمی پر ہندوانہ تہوار اور رسوم ان کی کو اختیار کرنا، یہ ہمارے اسلامی نظریاتی کلچر دو قومی نظریے کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی بات کو تلقین کرنے والا بنائے، اور ہمارے چینل صفی الرحمن الوانی کو آپ سبسکرائب کریں، اور اچھا لگے تو لائک کر کے فارورڈ بھی کریں، اور کمنٹ کریں گے تو ہمیں کچھ معلومات مل جائیں گی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔